بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات مالیہ کورس میں ہم نے گزشتہ نشست سے شرکت کے مباحث کو شروع کیا تھا اور اس حوالے سے پہلے 3 باتیں مکمل ہو گئی تھی، بلکہ جو تیسری بات ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ شرکت کا تعارف ہو گیا تھا، شرکت کا ثبوت بھی، شرکت کی اقسام میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، شرکت عقد تک۔ تو آج شرکت متناقصہ یہ ایک قسم رہتی ہے، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ شرکت متناقصہ کا تعارف مختصر سا دیکھ لیجئے کہ یہ ایک جدید صورت ہے اور عمومی طور پر اسلامک بینکنگ میں ہاؤس فائنانسنگ وغیرہ کے لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو ڈیمینیشن مشارکہ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر شرکت متناقصہ جو معاملہ ہے یہ در حقیقت 3 کانٹریکٹس کا مجموعہ ہوتا ہے، 3 معاملات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک سب سے پہلے اس میں شرکت ملک ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر پھر اس میں بے ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر پھر اس میں اجارہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 3 معاملات ہے، ان 3 معاملات کا مجموعہ شرکت متناقصہ ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے، سمپل سا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمی مل کر مشترکہ رقم سے ایک مکان مثال کے طور پر خرید لیتے ہیں یا ایک زمین خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا کانٹریکٹ ہو گیا کہ دونوں آدمی اس مکان یا زمین میں شریک ہے اور یہ شرکت الملک ہے، تو دونوں شرکت الملک کے طور پر اس مکان یا زمین میں شریک ہو گئے، پہلا معاملہ ہو گیا۔ نمبر 2، پھر ہوتا یوں ہے کہ ایک فریق جو ہوتا ہے، ایک پارٹی، وہ دوسری پارٹی کا حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں ہوں، ایک میرا دوست ہے، ہم دونوں نے مل کر 10 لاکھ روپے جمع کر کے 20 لاکھ کا ایک مکان خریدا، تو آدھا مکان کا مالک وہ ہے، آدھے کا میں ہوں۔ اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ ماہانہ کچھ حصہ میں اس سے خریدتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ہر مہینے اس کو 1 لاکھ روپے دیتا رہتا ہوں، تو مکان میں میرا حصہ بڑھتا جائے گا، اس کا حصہ کم ہوتا جائے گا۔ پہلے اگر مکان میں میرا 50% حصہ تھا، تو دوسرا معاملہ ہے بے کا، یعنی 2 آدمیوں نے مل کر ایک مکان خریدا، اب ایک پارٹی جو ہے وہ دوسرے ساتھی کا حصہ کچھ حصہ خریدتا جاتا ہے۔ میں نے مثال دی جیسے کہ ہم 2 ساتھیوں نے مل کر 10 لاکھ روپے لگائے اور ایک مکان خریدا، تو وہ مکان آدھا میرا ہے، آدھا میرے دوست کا ہے، 50% حصہ میرا ہے، 50% اس کا ہے۔ لیکن میں ہر مہینے اس کو 1 لاکھ روپے دیتا رہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ جب پہلے مہینے میں نے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے، اس مکان میں 55% حصہ میرا ہو جائے گا اور 45 اس کا، کم ہو گیا نا تھوڑا۔ پھر میں نے اس کو اگلے مہینے 1 لاکھ روپے اور دے دیا، بھئی کہ آپ کے مکان کا دوسرا یونٹ، یہ سمجھ لیجئے کہ جو دوسرا فریق ہے اس کے حصے کو کچھ یونٹ میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور ہر یونٹ جو ہے وہ ایک پہلا فریق خریدتا جاتا ہے۔ 10 یونٹ میں ہم نے دوسرے ساتھی کا حصہ تقسیم کیا تھا اور میں ہر مہینے اس سے ایک یونٹ خریدتا رہتا ہوں 1 لاکھ میں، تو جب میں نے اس سے 1 یونٹ خریدا تو میرا حصہ زیادہ ہو گیا 55%۔ دوسرا یونٹ میں نے خریدا، دوسرے مہینے میں نے 1 لاکھ دیے تو میرا حصہ ہو گیا 60%، اس کا حصہ 40% ہو گیا، کم ہوتا گیا۔ اسی طرح جب 10 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو سارے یونٹس کے پیسے میں نے ان کو دے دیے تو وہ نکل جائے گا اور سارا مکان میرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے بے، دوسرا معاملہ۔ پھر تیسرا معاملہ اس میں اجارہ کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ یہ جو 10 مہینے لگتے ہیں، ایک ساتھی جو دوسرے ساتھی کا حصہ خریدتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اس پہ تقریباً 10 مہینے تو لگتے ہیں، تو اس 10 مہینوں کے دوران اس دوسرے ساتھی کا حصہ یہ پہلا پارٹی یا پہلا فریق استعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے بدلے میں باقاعدہ رینٹ بھی دیتا ہے، کرایہ بھی دیتا ہے، تو یہ اجارہ کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ اجارہ اور کرایہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور آخر میں جا کے ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم 2 ساتھیوں نے مل کے مکان خریدا تھا، 10 لاکھ روپے ایک نے دے دیے، 10 میں نے دے دیے، اب وہ مکمل مکان میرے استعمال میں ہے، حالانکہ اس مکان کا آدھا حصہ اس کا ہے،
ہے، لیکن میں پہلے مہینے کا مثال کے طور پر 10,000 کرایہ دے دوں گا اس کو، اور ایک مہینے کے آخر میں اس کو 1,00,000 روپے دے دوں گا اور اس کا 1 یونٹ بھی خرید لوں گا. ٹھیک ہے جی. اگلے مہینے بھی میں اس کو 1,00,000 قسط دے دوں گا، سمجھ لیجئے کہ مکان خریداری کا نا، کہ میں اس سے مکان کا اگلا تھوڑا سا حصہ خرید لوں گا، اور اگلے مہینے میں اس کو 9,000 روپے کرایہ دے دوں گا. کرایہ تھوڑا کم کر لیں گے کیونکہ پہلے والا حصے سے کم ہو گیا. اسی طرح اس سے اگلے مہینے، تیسرے مہینے جب میں نے اس کو الگ قسط دے دی، ایک اور یونٹ میں نے اس سے خرید لیا اس کے حصے کا، تو میں اس کو کرایہ دوں گا اگلے مہینے کا 8,000 روپیہ. یہ کرایہ فکس بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کرایہ اس طرح کم ہونا ضروری ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ تھوڑے سے مکان کا بھی تو 10,000 روپے کرایہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھئی 10 مہینوں تک آپ نے مسلسل 10,000 روپے دینے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے مکمل حصے کو خرید لوں گا اس کے بعد میں اس کو کوئی کرایہ ادا نہیں کروں گا، کیونکہ اب مکمل مکان کا میں مالک ہو جاؤں گا. تو اس کو کہتے ہیں شرکت متناقصہ. متناقصہ کا مطلب ہوتا ہے کم ہوتا جانا. تو چونکہ دوسرے ساتھی کا حصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، اس لیے اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں. اس کو کچھ علماء نے ممنوع لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو 2-3 معاملات کو آپ نے جمع کر دیا، صفقہ فی صفقہ ہے، شرکت ملک ہو گیا، پھر بے ہو گئی، پھر اجارہ ہو گیا، تو اس لیے یہ تو ممنوع ہونا چاہیے. لیکن کچھ علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے. مجمع الفقہ اسلامی جدہ اور ایوفین میں بھی اس کی اجازت موجود ہے. حضرت شیخ تقی صاحب نے بھی اس کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ کہ ہر معاملہ الگ الگ کیا جائے. شروع میں شرکت ملک کا معاملہ الگ ہو، پھر یونٹس کی خریداری کا معاملہ بالکل الگ ہو، اجارے کا معاملہ بالکل الگ ہو، تو ایک دوسرے پر مشروط نہ ہو، تو پھر شرکت متناقصہ کی اجازت ہے. اور اس کو ہاؤس فائنینسنگ کے لیے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلا کسی کلائنٹ کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں تو وہ بینک کے ساتھ شرکت متناقضہ کرے، بینک اس کو 10 لاکھ روپے اس کے ساتھ ملا کے ایک مکان خرید لے اور وہ کلائنٹ اس کو استعمال کرتا جائے گا اجارے کے طور پر. بینک کا حصہ کلائنٹ استعمال کرے گا اور جتنا حصہ بینک کا ہے اس کے بدلے میں بینک کو کرایہ بھی دے گا، اور آہستہ آہستہ قسطوں میں بینک سے بینک کا حصہ وہ کلائنٹ خریدتا جائے گا. تو آخر میں بینک کا سارا حصہ کلائنٹ خرید لے گا اور جتنا کرایہ بینک کو ملا ہے وہ کرایہ بینک کا نفع ہو جائے گا ایک قسم کا. تو بہرحال شرکت متناقصہ یہ اس کو کہتے ہیں. اب جو آگے ہے پوائنٹ نمبر 4 ہے رأس المال کے اصول. رأس المال آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا رأس المال کا مطلب ہوتا ہے کہ شرکت کے اندر جو مال اور جو رقم، جو سرمایہ دیا جاتا ہے کاروبار کے لیے، اس کی کیا اصول ہے. اس کے لیے آپ نے 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لے تو کافی ہے. ایک تو یہ کہ بھئی شرکت کے اندر جو سرمایہ دیا جاتا ہے یہ تو سب کو ہے کہ بھئی وہ معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے. یہ مثلا 2-3 آدمی شرکت اور پارٹنرشپ شروع کر رہے ہیں تو ہر ایک کے بارے میں باقاعدہ شروع سے معلوم ہونا اور متعین ہونا ضروری ہے کہ بھئی کون فریق، کون سا شریک کتنا سرمایہ فراہم کرے گا. تو معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ کے ہاں سرمایہ جو ہے، شرکت کا سرمایہ، وہ جو نقد شکل میں ہونا ضروری ہے. نقد شکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سامان نہ ہو. آپ کسی کو پارٹنرشپ کے لیے جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز کرنسی وغیرہ ہو، سامان کو آپ شرکت میں، انویسٹمنٹ میں، پارٹنرشپ میں رأس المال اور وہ نہیں بنا سکتے، یعنی نقد یا رأس المال نہیں بنا سکتے. سرمایہ جو ہے وہ نقد شکل میں ہونا ضروری ہے کسی کرنسی وغیرہ میں. یہ فقہائے حنفیہ کی رائے ہے. جبکہ فقہائے حنابلہ اور ایک رائے کے مطابق فقہائے مالکیہ وہ سامان کو رأس المال بنانے کی اجازت دیتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے آپ. مثال کے طور پہ 3-4 آدمی مل کے کاروبار شروع کر رہے ہیں. ایک 5 لاکھ روپے لگا رہا ہے، دوسرا بھی 5 لاکھ روپے لگا رہا ہے، اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ آٹو ہے، ٹھیک ہے، اس کو شرکت میں لگائی ہے، یہ جو گاڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکسی اس نے دے دیا. اب ایک کے 5 لاکھ، دوسرے کے 5 لاکھ اور تیسرے کی ٹیکسی ہے، اور اس سے کاروبار کیا جائے گا اور جو پروفٹ ہوگا وہ برابر برابر جو بھی اصول طے کیا ہوگا. تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ حنفیہ کہتا ہے یہ صورت درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 آدمیوں نے تو سرمایہ ٹھیک دیا ہے لیکن تیسرے نے تو سامان کی شکل میں چیز دی ہے، وہ تو گاڑی ہے، تو لہٰذا وہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے. ہاں،
حنفیہ اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ کہیں کہ وہ یوں کر سکتا ہے وہ تیسرا آدمی کہ وہ باقی دونوں کو کہہ دے کہ بھئی یہ گاڑی ہے، جاؤ اس کو بازار میں بیچ دو، جو رقم حاصل ہو جائے اس رقم کو شرکت میں لگاؤ، تو پھر ٹھیک ہے. پھر یوں ہو جائے گا کہ وہ دو آدمی جو ہے اس تیسرے کے لیے وکیل بن جائیں گے، اس کے لیے بازار میں گاڑی بیچ دیں گے پہلے، پھر اس سے جو رقم حاصل ہوگی اس سے شرکت کریں گے. لیکن فقہائے مالکیہ اور فقہائے حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شرکت شروع سے درست ہے. ایک نے 5 لاکھ لگائے، دوسرے نے 5 لاکھ لگائے، تیسرے کی گاڑی لگ گئی، اس گاڑی کو بیچے آپ یا نہ بیچے، ایسے ہی کاروبار کے لیے استعمال کرے تو بھی یہ درست ہے. اور ایسی صورت میں وہ جو تیسرا فریق ہے جس کی گاڑی لگی ہے اس کا کتنا رأس المال شمار کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرے اتنا اس کا حصہ ہو جائے گا. مثلا ایک نے 5 لاکھ لگائے، دوسرے نے 5 لاکھ لگائے، گاڑی کی مارکیٹ ویلیو معلوم کی تو 4 لاکھ ہے، تو ایسا سمجھے گا، ہم سمجھیں گے کہ تیسرے پارٹی اور تیسرے فریق جو پارٹنر ہے اس کے 4 لاکھ روپے لگ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اور موجودہ زمانے میں معاصر علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے. خود معاہر شرعیہ میں، شریعہ سٹینڈرڈ میں بھی یہ لکھا ہے کہ بھئی غیر نقد اور سامان وغیرہ کو بھی رأس المال بنایا جا سکتا ہے، بس اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرے آپ. تو فقہائے حنفیہ کی رائے کے بجائے حنابلہ اور دیگر حضرات کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے ضرورت کی وجہ سے. اچھا، یہ بھی ایک بات، چھوٹی سی بات، آخری بات ہے رأس المال کے بارے میں کہ دین اور قرضے کو رأس المال نہیں بنایا جا سکتا. دین اور قرضے کو رأس المال نہیں بنایا جا سکتا. مثلا ایک نے 5 لاکھ دے دیے بھائی کہ ہاں میں شرکت کر رہا ہوں، دوسرے نے بھی 5 لاکھ دے دیے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ جو فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ ہے 5 لاکھ وہ شرکت میں ہے اور لگ گیا اور میں شریک ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. یہ درست نہیں ہے. جا کے یا تو خود وصول کرے یا کسی تھرڈ، کسی اور پرسن، کسی آدمی کو وکیل بنائے کہ وہ جا کے وصول کرے اور پھر جا کے شرکت میں لگائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہ جب تک قرض ہے اس وقت تک اس کو رأس المال نہیں بنایا جا سکتا. یہ خلاصہ ہے رأس المال کے اصولوں کا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے نفع اور نقصان کے اصول کے بارے میں. اب یہ تو سمپل سی بات ہے، نفع اور نقصان کا عام اصول تو یہ ہے کہ بھئی نفع شروع میں طے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، نفع کا شروع میں طے ہونا ضروری ہے. دوسرا ایک اور پوائنٹ یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی نفع یا پروفٹ جو آپ رکھ رہے ہیں وہ فیصدی حصہ ہو، پرسنٹیج کے لحاظ سے ہو، اور پرسنٹیج بھی نفع کا پرسنٹیج ہو، جو پروفٹ حاصل ہوگا اس کا پرسنٹیج. جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے، جو رقم لگائی گئی ہے، جو سرمایہ لگایا گیا ہے اس کا پرسنٹیج اگر آپ رکھیں گے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح فکس کر کے نفع رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 صورتیں بتاتا ہوں. پہلی صورت، 3 آدمیوں نے شرکت کی، 5-5 لاکھ روپے لگائے اور تینوں نے یا کسی ایک کے لیے، 2 کے لیے، تینوں کے لیے، جیسے بھی ہو، لیکن کسی کے لیے بھی نفع یوں رکھا کہ بھئی آپ کو 5,000 روپے نفع ملے گا. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ نفع فکس ہو گیا. تو اس طرح فکس نفع یہ طے کرنا جائز نہیں ہے. یہ صورت ہو گئی ناجائز. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے لگائے 10 لاکھ، دوسرے آدمی نے لگائے 5 لاکھ، تیسرے آدمی نے لگائے 2.5 لاکھ. ٹھیک ہے نا، ایک نے 10 لاکھ لگائے، دوسرے نے 5 لاکھ لگائے، تیسرے نے 2.5 لاکھ لگائے. اور نفع کا یوں رکھا کہ ہر ایک نے کہہ دیا کہ بھائی جس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اتنا اس کو کیا ملے گا، اتنا پرسنٹیج کے لحاظ سے اس کو نفع ملے گا. نہیں یوں نہیں، بلکہ بھائی جس نے 10 لاکھ وہ کیا ہے، مثلا یوں کہہ دیا کہ بھئی جس نے 10 لاکھ سرمایہ لگایا ہے اس کو یوں کہہ دے کہ جو 10 لاکھ روپے آپ نے لگائے ہیں اس 10 لاکھ کا 10% آپ کو ملے گا. تو 10 لاکھ کا 10% کتنا ہے؟ 1 لاکھ. یہ بھی تو فکس ہو گیا نا. یا مثال کے طور پر جس نے 5 لاکھ لگائے ہیں اس کو آپ یوں کہہ دے کہ بھئی آپ نے 5 لاکھ لگائے ہیں نا، تو آپ نے جتنی رقم لگائی ہے نا اس رقم کا 5% آپ کو پروفٹ ملے گا. تو رقم کا 5% تو معلوم ہے، وہ تو فکس ہے. تو خلاصہ یہ ہے دوسری صورت کا کہ جو پیسے لگائے گئے ہیں رأس المال اس کا پرسنٹیج بطور پروفٹ رکھنا جائز نہیں ہے. تیسری صورت جو کہ جائز ہے وہ یہ ہے
کہ جو حقیقی نفع ہوگا اس نفع کا پرسنٹیج رکھے آپ، فیصدی حصہ. مثال کے طور پر ایک نے 10 لاکھ لگائے، ٹھیک ہے جی، دوسرے نے 5 لاکھ لگائے، ٹھیک ہے، تیسرے نے 2.5 لاکھ لگائے، اور آپس میں نفع یوں ہوا کہ بھئی جو بھی نفع ہوگا اس نفع کا 50% 10 لاکھ والے کو ملے گا، اس نفع کا 30% 5 لاکھ والے کو ملے گا، اس نفع کا 20% 2.5 لاکھ والے کو ملے گا. تو یہ جائز ہے. کیوں؟ اب جتنا بھی نفع ہوگا، 1000 روپے نفع ہوگا، 100 روپے نفع ہوگا، 1,00,000 نفع ہوگا، جتنا بھی ہوگا سب اس میں شریک ہوں گے. لیکن جو پہلی دو صورتیں ہیں اس میں کبھی کبھی قطعی شرکت لازم آتا ہے. یہ جو ساری صورتیں نکلتی ہیں نا، اس کے لیے فقہا ایک ضابطہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ ضابطہ کیا ہے کہ بھائی ایسا نفع نہ رکھے جس سے نفع کے اندر قطعی شرکت لازم آئے. جس سے نفع کے اندر کیا آئے؟ قطعی شرکت لازم آئے. تو پہلی دونوں صورتوں میں قطعی شرکت لازم آ رہا ہے نا، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے. بہرحال اب ایک اور بات اسی نفع سے متعلق، وہ یہ ابھی ہم نقصان کی طرف نہیں گئے، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال نفع پڑھ رہے ہیں. نفع کے لیے ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ہے کہ بھئی کس کے لیے کتنا پرسنٹیج رکھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے نا، کس کے لیے کتنا پرسنٹیج رکھ سکتے ہیں. ایک نے 10 لاکھ دیے ہیں، ہاں، ایک نے 5 لاکھ دیے ہیں، ایک نے 2.5 لاکھ دیے ہیں. ہاں، اب کتنا پرسنٹیج رکھیں گے؟ اگرچہ ہم پروفٹ اور حقیقی نفع کا پرسنٹیج رکھیں گے، لیکن کتنا رکھے؟ اس بارے میں فقہا کی 3 رائے ہیں. فقہائے مالکیہ اور فقہائے شافعیہ کہتے ہیں جس پارٹی، جس شریک نے جتنا سرمایہ لگایا ہے اس سرمایہ کے تناسب سے زیادہ یا کم پرسنٹیج رکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا. فی الحال اس کو فی الحال فقہا کی رائے سمجھیے. فقہائے مالکی اور شافعی کی کیا رائے ہے کہ جتنا سرمایہ لگایا ہے اس تناسب سے نفع رکھیں گے، اس تناسب سے زیادہ نہیں رکھیں گے. نمبر 2، فقہائے حنابلہ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے جتنا بھی لگایا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، پروفٹ کا کوئی بھی تناسب آپ رکھ سکتے ہیں. ایک نے 10 لاکھ لگایا ہے، دوسرے نے 2 لاکھ لگایا ہے، تو یہ جائز ہے کہ 10 لاکھ والے کے لیے 10% نفع رکھے اور 2 لاکھ والے کے لیے 90% نفع رکھے. جائز. وہ کہتے ہیں کچھ بھی رکھے آپ. فقہائے حنابلہ. فقہائے حنفیہ تیسری رائے، فقہائے حنفیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ آپ نفع کا کوئی بھی تناسب رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ کا اضافہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شریک نے باقاعدہ شرط لگائی کہ میں کام نہیں کروں گا، میں صرف پیسے دوں گا، تو پھر اس کا نفع اس کے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ رکھنا درست نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. چلے 3 آدمیوں نے شرکت کی، زید، عمر، خالد. ٹھیک ہے نا؟ زید نے 4 لاکھ لگائے، عمر نے 4 لاکھ لگائے، خالد نے 2 لاکھ. 4 لاکھ اور عمر نے 2 لاکھ. اب جو پروفٹ آئے گا، نفع، اس نفع میں سے کتنا پرسنٹیج یہ رکھ سکتے ہیں اپنے لیے؟ تو فقہائے مالکی اور شافعیہ کہتے ہیں کہ جس نے 4 لاکھ لگائے نا، زید اور عمر، دونوں کے لیے نفع کا 40% رکھیں گے آپ، کم زیادہ نہیں. اور جو تیسرا فرد ہے نا، خالد، جس نے 2 لاکھ لگائے ہیں، اس کے لیے آپ 20% رکھیں گے. کیوں؟ اسی تناسب سے انہوں نے پیسے لگائے تھے نا. ٹھیک ہے، ایک نے 4 لاکھ، دوسرے نے 4 لاکھ، تیسرے نے 2 لاکھ، تو گویا کہ ایک نے 40% انویسٹمنٹ کی ہے، دوسرے نے بھی 40% اور تیسرے نے 20%. تو جو اصل نفع ہے تو آپ یوں رکھیں گے کہ جو بھی نفع ہوگا اس نفع میں سے اس کو 40%، اس نفع کا، اس کو بھی نفع کا 40%، اور جو خالد ہے اس کو نفع کا 20% ملے گا. یہ فقہائے شافعیہ اور فقہائے مالکیہ کی رائے. فقہائے حنابلہ کہتا ہے کوئی بھی تناسب رکھے جائز ہے. مثلا کیسے کہ 2 لاکھ والے کے لیے آپ 40% رکھے، ٹھیک ہے، اور باقی 4 لاکھ والے کے لیے 30% رکھے. یا کوئی بھی تناسب آپ رکھے، بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ پروفٹ کا تناسب رکھنا ہے، پروفٹ میں سے پرسنٹیج نکالنا، بس باقی کوئی بھی آپ رکھے جائز ہے. تیسری رائے کس کی دی؟ فقہائے حنفیہ کی. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی بھی تناسب آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن
اگر کوئی صورت یہ ہو گئی کہ خالد جس نے 2 لاکھ لگائے تھے اس نے باقاعدہ شرط لگائی، زید اور عمر کو کہا کہ تم دونوں کام کرو گے، میں کام نہیں کروں گا، میں صرف 2 لاکھ روپے دوں گا، تو ایسی صورت میں فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ جو خالد ہے جس نے 2 لاکھ دیے ہیں اس کا نفع 20% سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، کم رکھ سکتے ہیں آپ، 10% رکھ کے 11% رکھ کے پر، لیکن 20% سے زیادہ رکھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فقہاء حنفیہ کی رائے ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور بات کہ نقصان کا کیا اصول ہے؟ تو نقصان کا ایک ہی اصول ہے، کیا؟ کہ ہر ایک فریق نقصان جو ہے وہ اپنے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرے گا، نقصان کو آپس میں آپ طے نہیں کر سکتے، نقصان پہلے سے طے شدہ ہے شریعت کی طرف سے، نفع کو تو طے کر سکتے ہیں، وہ تو تفصیل ہو گئی، لیکن نقصان طے شدہ ہے پہلے سے، یعنی ہر فریق اپنے جتنی فیصد انویسٹمنٹ اس نے کی ہے اتنی فیصد وہ نقصان برداشت کرے گا۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی نا کہ زید نے 4 لاکھ لگائے، عمر نے 4 لاکھ لگائے، خالد نے 2 لاکھ لگائے، نقصان ہو گیا 10,000، تو 4,000 زید برداشت کرے گا، 4,000 عمر برداشت کرے گا اور 2,000 خالد برداشت کرے گا۔ کیوں؟ جتنا پرسنٹیج انویسٹمنٹ کی ہے جس نے وہ اتنا نقصان برداشت کرے گا۔ اسی لیے فقہاء کا یہ ایک ضابطہ ہے نا کہ الربح علی ما شرطا، کہ نفع جیسے وہ آپس میں شرط رکھ کے اس طرح تقسیم کرے، لیکن والوضیعۃ علی قدر رأس المال، لیکن جو نقصان ہے وہ رأس المال کے بقدر ہوگا، جس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ اتنی ہی نقصان برداشت کرے گا، اتنا نقصان برداشت کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے نمبر 6 پہ، شرکت ملک کے اصول۔ شرکت ملک کے سمپل اصول تو یہی ہے کہ بھئی اس میں شرکت ملک کا تعریف تو پتہ ہے نا آپ کو کہ کسی چیز میں شریک ہونا، مکان میں، زمین میں، 2 یا 2 سے زیادہ افراد شریک ہو، تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ اس میں تمام شرکاء کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز بالکل الگ الگ ہوتی ہے، کوئی فریق دوسرے فریق کے لیے دوسرے فریق کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، دوسرے فریق کا حصہ بیچ نہیں سکتا، دوسرے فریق کے حصے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مکان 2 آدمی کے درمیان شریک ہے تو ایک فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر مکمل مکان نہیں بیچ سکتا، کیونکہ اس کا بھی حصہ ہے، دوسرے کی اجازت سے بیچے گا۔ اسی طرح اس کے اجازت کے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتا، استعمال کے پھر مختلف طریقے ہیں کہ دونوں جو ہے باری باری تک استعمال کرے، اگر الگ الگ نہیں ہوا نا، مکان الگ ہو گئے پھر تو جدا ہو گئے، پھر تو شرکت ملک ہے ہی نہیں نا، لیکن ایک ہی مکان ہے غیر متعین طور پہ سب دونوں میں شریک ہے، 2-3 بھائیوں میں شریک ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ سارے بیک وقت اس میں رہیں آپ، یا باریاں مقرر کرے کہ ایک مہینے ایک رہے گا، دوسرے مہینے دوسرا رہے گا، یا تقسیم کر دے، شرکت ملک ختم کر دے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، شرکت ملک کے بارے میں ایک اور بات، شرکت ملک میں جتنے بھی شریک ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو اپنا حصہ بیچ بھی سکتے ہیں اور اجارے پر بھی دے سکتے ہیں، اس میں کسی فقہی کا اختلاف نہیں ہے۔ مثلا 2 آدمیوں کے درمیان مکان شریک ہے تو ایک آدمی اپنا حصہ دوسرے کو کرائے پر دے سکتا ہے کہ بھئی اس میں آدھا حصہ تو میرا بھی ہے نا مکان میں، تو لہٰذا تم زمین استعمال کرو مکان اور مجھے ماہانہ اتنا کرایہ دیا کرو، تو ٹھیک ہے اجارے پر دے سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، اس کو کہے تم 10 لاکھ مجھے دے دو پورے مکان کی تم مالک ہو جاؤ، تو ایک شریک دوسرے شریک کو بیچ بھی سکتا ہے، اجارے پر بھی دے سکتا ہے، یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تیسری بات، شریک کے علاوہ کسی اور کو یہ مکان میں اپنا حصہ بیچنا یا اجارے پر دینا، یہ اصل بات ہے۔ مثلا 2 آدمی شریک ہے، میں ہوں اور میرا دوست ہے، ہم دونوں کا ایک مکان شریک ہے، میں اس میں اپنا حصہ کہ اس کے علاوہ کسی 3rd پرسن کسی اور کو بیچتا ہوں یا اس کو کیا کر دیتا ہوں، اجارے پر دے دیتا ہوں، تو بیچنا تو جائز ہے، بیچنے میں کسی کے اختلاف نہیں ہے، تو جب میں نے اس کو اپنا حصہ بیچ دیا تو اب وہ جو ہے اس میرے دوست کے ساتھ شریک ہو جائے گا، اب میری جگہ وہ آ جائے گا نا، تو وہ میرے دوست کے ساتھ شریک ہو جائے گا، تمام فقہاء کے یہاں جائز ہے۔ البتہ اجارے پر دینا درست ہے یا نہیں؟ اجارے پر کہ میں اپنا حصہ کسی اور کو کرایہ پر دے دوں اور اس کو کہوں کہ بھئی اس مکان میں آدھا حصہ میرا بھی ہے، آ جاؤ تم اس میں رہ سکتے ہو، تو اس میں فقہاء حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بھئی شریک کی رضامندی کے بغیر کسی اور کو آپ اجارے پر نہیں دے سکتے،
فقہائے شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں یہ جائز ہے، لیکن حنفی اور حنابلہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بغیر رضامندی کے۔ بہرحال شریک کی رضامندی ضروری ہے فقہائے حنفی اور حنابلہ کے ہاں، ورنہ کسی اور کو اجارے پر دینا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرکت ملک کے بارے میں دو تین بنیادی اصول ہیں۔ ایک اصول فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق جو ہے وہ غائب ہے، ہاں، تو دوسرا فریق صرف آدھے مکان سے استفادہ حاصل کرے، نفع حاصل کرے، یا مکمل مکان کو استعمال میں لائے، اور جتنے مہینے استعمال میں لائے گا بعد میں جب وہ شریک حاضر ہو جائے اس کو کہہ دے کہ آپ جب غائب تھے تو میں نے مکمل مکان 2 مہینے یوز کیا ہے، یا تو اپنے حصے کا کرایہ لے لو، یا 2 مہینے تو اب مکمل مکان تم استعمال کرو، تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب آتے ہیں ہم آگے نمبر 7 پہ، شرکت عقد کے اصول۔ شرکت عقد آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ کاروبار کا معاملہ، شرکت ملک تو الگ ہے نا، وہ تو کسی زمین وغیرہ میں شریک ہو جاتے ہیں، آگے بیچنا خریدنا یہ کاروبار نہیں ہوتا۔ شرکت عقد میں یہ کاروبار ہوتا ہے، چیزیں خریدیں گے بیچیں گے، دکان ہے، اسی طرح جو ہے کوئی شاپ وغیرہ بنا لیا، کوئی اور اس طرح بہرحال چیزیں جس میں خرید و فروخت کے باقاعدہ معاملات ہوتے ہیں، شرکت عقد۔ شرکت عقد میں ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ اس میں ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل ہوتا ہے۔ وکیل ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ ہر شریک جو ہے وہ کاروبار کے لیے چیزیں خرید سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے۔ آپ کسی شریک پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ بھائی تم اس میں شریک ہو لیکن تم چیزیں بیچو گے نہیں، تم خریداری نہیں کرو گے۔ اگر وہ خود راضی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے آپ۔ اگر وہ خود مان گیا وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہر شریک دوسرے کا وکیل ہے، اور ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، کاروبار کے مطابق جو چیزیں خریدنی پڑ رہی ہے وہ خریدے، جو چیزیں بیچنی ہو وہ بیچے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ شروع میں نفع کا جو بھی تناسب طے ہوا اسی تناسب سے آپ پروفٹ اور نفع آپس میں تقسیم کریں گے۔ بعد میں اگر کسی فریق نے، کسی شریک نے کام نہیں کیا تو اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا پروفٹ آپ کم نہیں کر سکتے۔ یہ اہم بات ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر 3 آدمی نے کاروبار شروع کیا اور تینوں نے کہا ہم کام کریں گے، 2 مہینے ہوئے، 2 نے کام کیا، تیسرے نے کام نہیں کیا، اس کو موقع نہیں ملا، کوئی مصروف تھا، کچھ بھی ہوا، لیکن کام نہیں کیا اس نے، اور شروع میں پروفٹ بالکل برابر طے ہوا تھا، تو 2 مہینوں کے بعد جتنے بھی پروفٹ ہوا ہے وہ تینوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس تیسرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم نے کام نہیں کیا تھا تمہیں کم حصہ ملے گا، نہیں۔ اگر اس کے انویسٹمنٹ سے زیادہ نفع اس کے لیے طے کیا تھا تو بھی اس کو دینا جائز ہے، اس کو دیا جائے گا۔ وہ جو میں نے بتایا تھا حنفیہ کہ ہاں کہ جو آدمی کام نہیں کرے گا اس کو اس کے انویسٹمنٹ سے زیادہ پرسنٹیج سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے، وہ تو تب ہے کہ وہ باقاعدہ شرط لگائے کہ میں کام نہیں کروں گا۔ اگر شروع میں وہ کہہ دے کہ میں کام کروں گا اور بعد میں کسی وجہ سے کام نہ کرے تو اس کو مکمل پروفٹ ملے گا جتنا بھی اس کے لیے طے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم اصول ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ شرکت عقد کے بارے میں تیسرا اصول یہ ذہن میں رکھے کہ ہر شریک امین کے حکم میں ہوتا ہے، امانت دار، امین ہوتا ہے۔ امین کے تمام احکامات اس پر لاگو ہوں گے، یعنی اس کے ہاتھ میں شرکت کی جو چیزیں ہیں، شرکت کا جو مال ہے وہ امانت ہے۔ اگر وہ غفلت کرے گا اور ضائع کرے گا تو ذمہ دار ہے، اگر وہ ظلمن جان بوجھ کر خراب کرے گا شرکت کا مال، پیسے یا سامان وغیرہ تو بھی ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اور غفلت اور کوتاہی سے نہیں کرتا، بس اللہ کی طرف سے آیا اور ہو گیا نقصان، تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تمام شرکا اسی اپنے انویسٹمنٹ کے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو ہے وہ شریک ہوں گے، صرف وہ ایک شریک جو ہے اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو شریک امین ہوتا ہے، یہ اصول ذہن میں رکھیں آپ کہ شریک امین ہوتا ہے، اس پر امانت کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چوتھا پوائنٹ اصول شرکت عقد کا کہ بھئی شرکت کے لیے اگر خرید و فروخت کا معاملہ کسی ایک شریک نے کیا تو اس معاملے کے تمام حقوق اسی شریک کے ساتھ ریلیٹ ہوں گے، اسی شریک پر لازم ہوں گے، دیگر شرکا اس معاملے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم 4-5 آدمیوں نے مل کے کاروبار شروع کیا، ایک دکان ہے ہماری،
ٹھیک ہے، ہم مل کر اس دکان کے لیے چیزیں لاتے ہیں، مل کر بیچتے ہیں، پروفٹ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. ہم میں سے ایک شریک گیا اور کسی سے کوئی چیز خرید کے لے آیا اور پیسے ابھی تک نہیں دیے، تو وہ جو آدمی ہے بیچنے والا، وہ ہم میں سے ہر شریک سے اس رقم کا مطالبہ نہیں کرے گا جو اس نے چیز بیچی تھی ہماری دکان کو، بلکہ اسی شریک سے اور اسی پارٹنر سے مطالبہ کرے گا جس کو اس نے بیچا تھا، جس کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا تھا، کیونکہ اس کا خریدار اور مشتری تو وہی ہے، ہم میں سے 4 اور 5 میں سے وہی ایک ہے، اسی سے مطالبہ کرے گا، ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر وہ جو چیز خریدی ہے وہ ابھی تک وصول نہیں ہوئی تو ہم جا کر اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جس نے خریدی ہے وہ خود جا کے مطالبہ کرے گا. تو ذمہ داریاں اور حقوق جو ہے وہ اصل خریدار کی طرف راجع ہوتی ہے، دیگر شرکاء کی طرف راجع نہیں ہوتی. یہ تب ہے نا کہ مطلب جھگڑا ہو جائے، ورنہ تو رضامندی کی بات تو الگ ہے کہ معاملہ ایک نے کیا اور بیچ دیا اس نے اپنے کسی دوسرے پارٹنر کو کہ جاؤ بھائی میں نے وہاں سے چیز خریدی لے آؤ، تو یہ گیا اس کو بتا دیا، اس نے دے دیا، یہ لے آیا، وہ تو الگ بات ہے. یہ تو تب ہو رہی ہے یہ بات کہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ نہیں دے رہا، تو ایسی صورت کی بات ہو رہی ہے. ورنہ تو رضامندی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی جا کر یہ چیز اٹھائے، کوئی بھی جا کے قیمت دے دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، ایک اور بات، کاروبار میں سے کوئی بھی شریک کاروبار کی رقم میں سے دوسری شرکاء کی اجازت کے بغیر کسی کو قرض نہیں دے سکتا، گفٹ نہیں دے سکتا، گفٹ بھی نہیں دے سکتا اور قرض بھی نہیں دے سکتا. ہاں، خرید و فروخت کے معاملات اور مطلب معاملات کر سکتا ہے نا، قرض اور گفٹ تو معاملہ نہیں ہے. مثلا چیزیں خریدنا، بیچنا، کسی کے پاس کوئی چیز رہن میں رکھنا، کسی کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھنا، یا مزدور رکھنا، دکان کے لیے مزدور رکھنا، شرکت اور پارٹنرشپ وغیرہ کا جو معاملہ شروع کیا ہے اس کے لیے مزدور رکھنا، اس کے لیے کوئی چیز کر مشینری وغیرہ کرائے پر لینا، مطلب وہ کاروبار سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہے عمومی معاشرے میں وہ تو کر سکتا ہے، لیکن گفٹ والے کام یہ چیزیں نہیں کر سکتا. اچھا، اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اس سوال کو حل کریں گے پھر آگے جائیں گے. شرکت کی 2 چھوٹے چھوٹے مسائل، بڑا اہم سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. آپ سوال یہ ہے کہ نقصان کا کیا اصول ہم نے پڑھا کہ الوزیۃ علی قدر راس المال، یہی پڑھا نا کہ جس نے جتنا پیسہ لگایا ہے اتنا وہ نقصان برداشت کرے گا. میں نے آپ کو جو قسمیں بتائی تھی پیچھے، ان قسموں میں سے کوئی ایسی قسم ہے کہ جس میں شرکاء نے پیسے نہ لگائے ہوں؟ کوئی ایک قسم تو ہوگی نا کہ جس میں شرکاء نے پیسے نہ لگائے ہو. ویسے ہی شرکت ہو رہی ہے، شرکت کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن شرکاء نے پیسے نہیں لگائے. ہے بالکل. شرکت الوجوہ اگر آپ کو یاد ہو، شرکت الوجوہ شرکت عقد کی ذیلی قسم تھی. شرکت الوجوہ کیا مطلب تھا؟ 3-4 آدمی مل کر یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے جائیں گے اور دکانداروں سے ادھار چیزیں خریدیں گے اور بیچیں گے اور جو پروفٹ حاصل ہوگا وہ آپس میں تقسیم کریں گے. یہ تھا نا، اس میں تو کوئی بھی فریق پیسہ نہیں لگا رہا. اگر اس میں نقصان ہو گیا تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی نقصان کا تو اصول ہے کہ جتنے پیسے لگائے جس نے اتنا نقصان برداشت کرے گا. شرکت الوجوہ میں تو کوئی پیسے ہی نہیں لگا رہا. شرکت الاعمال جو سروسز ہے اس میں بھی پیسے نہیں لگائے جا رہے، لیکن چونکہ اس میں تو نقصان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ عمل ضائع ہو سکتا ہے. لیکن شرکت الوجوہ میں نقصان ہو سکتا ہے کہ 3-4 آدمی مل کے ادھار سامان خریدا اور جب بیچا تو نقصان ہو گیا. اب نقصان کون کتنا برداشت کرے گا؟ تو اس کے الگ اصول ہے شرکت الوجوہ کا. اس کو شروع میں طے کرنا ضروری ہے. کیا طے کرنا ضروری ہے؟ یہ بات طے کرنا ضروری ہے کہ بھئی جو مثلا 4 آدمی ہیں مل کے انہوں نے شرکت الوجوہ کیا ہے، جا کے ادھار سامان خریدیں گے، تو جس نے اپنے ذمے جتنی قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے نا تو اتنی اس کی انویسٹمنٹ سمجھی جائے گی. جس نے اپنے ذمے جتنی رقم کی ادائیگی اپنے ذمے لازم کی ہے اتنی اس کی انویسٹمنٹ سمجھی جائے گی. مثال کے طور پر 4 شریک تھے، چاروں نے مل کے جا کر 4 لاکھ کا ادھار سامان خریدا، ٹھیک ہے، اور سب نے کہا کہ ہم
سب مل کے آپ کو 4 لاکھ دے دیں گے یا ہم 1-1 لاکھ دے دیں گے. تو گویا کہ سب نے 1-1 لاکھ انویسٹمنٹ کیا, سب نے گویا کہ برابر انویسٹمنٹ کیا ہے نا. اب اگر نقصان ہوگا تو سارے کے سارے 25% برداشت کریں گے برابر. کیوں؟ کیونکہ آگے لوگوں کو ادھار, جہاں سے ادھار چیز خریدی تھی نا, ان لوگوں کو قیمت کی ادائیگی سب نے برابر ذمہ داری لی تھی. دوسری صورت یہ ہے کہ ان 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے, یا سمجھ لیجئے ایک آدمی نے 50% قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لی. مثلا اس نے 2 لاکھ کا سامان ادھار لے لیا ایک دکاندار سے اور کہا یہ 2 لاکھ میں دے دوں گا آپ کو. باقی 3 آدمیوں نے کیا کیا؟ باقی 3 آدمیوں نے 2 لاکھ کا سامان لے لیا تھوڑا تھوڑا کر کے. اب اس طرح ہوگا, اگر نقصان ہو گیا اس نقصان کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے. 2 حصے یہ ایک برداشت کرے گا جس نے 2 لاکھ کی ذمہ داری لی ہے, اور باقی 3 حصے وہ باقی 3 ساتھی برداشت کریں گے. تو مطلب یہاں رأس المال کس کو سمجھیں گے؟ جس نے ادھار کی جتنی پیمنٹ اور ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے وہ انویسٹمنٹ سمجھی جائے گی, اسی پرسنٹیج سے وہ نقصان بھی برداشت کرے گا. یہ شرکت الوجوہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو شرکت الوجوہ, شرکت عقد وغیرہ کے بنیادی اصول تھے جو ضروری تھے, میں نے بتا دیے. ورنہ باریکیاں اور بھی ہو سکتی ہے, چھوٹی چھوٹی باریکیاں, وہ تو فقہ ہے, فقہ تو ختم نہیں ہو سکتا. شرکت کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہے کہ جس کے لیے پھر انسان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی مسئلہ بھی نہیں ملتا, اس اصولوں کو مد نظر, انہی اصولوں میں سے کسی اصول کے ذریعے سے اس کو حل کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ شرکت العقد کے اصول تھے. اس کے بعد یہ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہے, بلکہ 3 ہے. ایک تو یہ کہ شریک کو اجیر بنانا, اور یعنی کہ ایک آدمی ہے, شرکاء اور پارٹنر میں سے ہی کسی ایک پارٹنر کو کرایہ پہ رکھنا کہ تم پارٹنر بھی ہو, تم رینٹ پر کام بھی کرو اور تمہیں کرایہ بھی دیا جائے گا. تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور دوسرا شرکت کا اختتام, کہ بھئی جب ختم ہو جائے شرکت کا معاملہ تو اس کے کیا خلاصہ اور اصول ہے, کیا طریقے ہیں, اور پھر آخر میں یہ کچھ یہ ضابطے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلی کلاس میں اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. آگے پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ مزاربت بھی آ جائے گا انشاءاللہ.